یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک، داتا اور دستگیر، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جسے اللہ وحدہ لا شریک نے ساری کائنات کے لیے راہبر و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ سبحانہ و تعالی اہل ایمان کی صفات بیان فرماتے ہیں۔ پارہ نمبر 1 میں سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا اللہ وحدہ لا شریک نے کہ ایمان والوں کی صفات کیا ہیں اور اہل ایمان کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ ایمان والوں کی صفات کہ وہ ایمان بالغیب لاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے مگر اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان ہے کہ اس کائنات کا ایک بنانے والا ہے، کائنات کا وہ خالق ہے، یہ کائنات اپنے آپ نہیں بنی اور وہی خالق، وہی اللہ مالک اس کائنات کا اکیلے ہی چلانے والا بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بن دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور یہ کہ یہ لوگ نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ پروردگار نے فرمایا کہ جو ہم نے رزق دیا ان کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے یہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ کہاں خرچ کرتے ہیں؟ فرمایا کہ فی سبیل اللہ،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں یہ لوگ خرچ کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے خرچ کرنے کے حوالے سے ہمیں کیا تعلیم فرمائی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ وحدہ لا شریک کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنے کے حوالے سے کیا بتایا ہے۔ ہم مسلمان اور ہمارا دین اسلام ہے، اور دین اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر ہے۔ اسلام کی عمارت وہ 5 ستونوں کے اوپر ہے، اور ان 5 ستونوں میں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ستون اسلام کا اور ایک پلر آف اسلام وہ ایتاء الزکاۃ بھی ہے، کہ اپنے مال کی زکوٰۃ دینا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں فی سبیل اللہ مال خرچ کرنا۔ اور یہ جو ہم اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، در حقیقت یہ وہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس خرچ کرنے کا اجر اور اس کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت کے اندر بھی عطا فرماتا ہے۔ لیکن یقین کس کو آئے گا؟ ہمیں یقین کیسے آئے گا کہ واقعتاً ہم جب اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو اللہ اس کا اجر، اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی دیتا ہے۔ یقین تب آئے گا کہ جب آدمی کے سینے میں ایمان ہوگا۔ بے ایمان بندے کے سامنے 100 مرضی باتیں کرتے رہیں، بے ایمان نے نہیں ماننا۔ ایمان جس کے سینے میں ہوگا وہی یہ بات تسلیم کرے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا مال خرچ کرنے میں اللہ اکبر ہمیں یہ فرماتا ہے کہ تمہیں اس کا اجر دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ یہاں میں یہ حدیث بھی بیان کر دوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی کتاب الجنائز وغیرہ کی یہ روایت ہے، جب بندے کو مرنے کے بعد قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اللہ اکبر، اس میں قبر کی زندگی کے اندر آدمی کے نیک اور برے اعمال آدمی کے دائیں بائیں پھر جاتے ہیں۔ اگر وہ نیکوکار ہے اور ایماندار ہے تو کسی طرف نماز ہوگی تو کسی طرف روزہ ہوگا، کہیں کس پہلو میں حج ہوگا تو کسی پہلو میں زکوٰۃ ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے نیک اعمال ایک ایسے نوجوان کی صورت میں قبر میں بندے کا ساتھی بن جاتے ہیں کہ وہ نوجوان اچھی شکل و صورت والا، وہ نوجوان اچھے لباس والا، اور وہ نوجوان اچھی خوشبو، عطر اور پرفیوم والا، یہ آدمی کے نیک اعمال آدمی کے ساتھ قبر میں۔ تو خرچ کرنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے، اور خرچ کرنا، اللہ اکبر، یہ مال تھا کس کا؟ یہ مال آلریڈی پہلے ہی اللہ کا تھا اور اللہ ہی کا ہے۔ بندے کو زیادہ سے زیادہ یہ حاصل ہو جاتا ہے کہ آدمی کھائے پیے، پہنے پرانا کرے، پیشاب پخانہ کرے، اور بس باقی سارا مال اللہ وحدہ لا شریک ہی کا ہے، اور جو اس نے کھا لیا، پہن لیا اور پرانا کر لیا وہ بھی اللہ ہی کا مال تھا۔ اس لیے قرآن مجید نے ہمیں پہلے ہی اس بات سے آگاہ کر دیا، لیکن اب مصیبت یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھیں یا قرآن سنیں تو نہ قرآن پڑھنے جتنا پبلک کے پاس ٹائم ہے، نہ قرآن سننے جتنا پبلک کے پاس ٹائم ہے۔ تو اب اللہ خیر صلی اللہ، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
زمین و آسمان کی میراث یہ اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ کائنات کا خالق اور مالک اللہ، اور یہ ساری کائنات میں بکھرا ہوا مال اور دولت، سونا اور چاندی، کھیت اور کھلیان، جانور چپائے، یہ سب کچھ اللہ ہی کا تو ہے۔ اس میں سے اللہ نے بطور آزمائش ہمیں کچھ عطا کر دیا کہ دیکھیں کہ بندے امتحان پر بھی پورا اترتے ہیں، کیونکہ پروردگار نے پہلے ہی یہ بتا دیا، ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم نے گمان کر لیا کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ اللہ نے بطور امتحان پیسہ دیا، دولت دی، چوپائے دیے، جانور، گائے، بھینس، بکری، گندم، چاول، جو نامعلوم بہت کچھ۔ کیوں کہ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے اس مال کی آزمائش میں پورے بھی اترتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مال کس کا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ اب خرچ کرنا دو طرح کا ہے۔ ایک خرچ کرنا ہے جس کا نام ہے فی سبیل اللہ خرچ، جسے ہم کہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اب یہ خرچ کرنا فرضی بھی ہے اور نفلی بھی ہے۔ جو خرچ کرنا فرضی ہے وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہے، وہ عشر کی صورت میں ہے۔ گندم کی کٹائی ہوگی، فصل کوئی بھی ہو، وہ چاہے گندم، چاول، جو ہو یا سبزیاں ہوں، اللہ نے ہر زمین سے اگنے والی چیز کا عشر رکھ دیا ہے۔ اس میں یا تو 10واں نکالنا پڑے گا یا پھر 20واں نکالنا پڑے گا۔ تو ایک خرچ کرنا کیا ہے؟ وہ زکوٰۃ کی صورت میں، عشر کی صورت میں فرض ہے۔ اور وہ اگر آپ کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، کرنسی ہے، اور وہ نصاب کو آتا ہے، پہنچتا ہے، وحال علیہ الحول، اور اس پر سال بھی بیت جاتا ہے، تو اس میں آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اور اسی طرح کھیت اور کھلیان ہیں، فصل کی کٹائی کے موقع پر پھر فصل کا 10واں یا 20واں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض کر دیا جب کاشتکار اور زمیندار کی فصل نصاب کو پہنچے۔ قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، فصل کی کٹائی کے موقع پر سب سے پہلا کام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ زمیندار اپنی گندم کاٹے، جو کاٹے، چاول کاٹے، پہلا کام اللہ نے یہ کیا کہ آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اس فصل کا عشر ادا کرنا ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، مجھے یاد آیا ایک شخص کہتا ہے، سوال کرنے والے نے سوال پوچھا کہ پاکستان میں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ خیر یہ اور بات ہے کہ یہ مہنگائی صرف پاکستان میں نہیں ہوئی، دنیا بھر میں ہوئی۔ وہ سوال پوچھتا ہے کہ آیا اس مہنگائی میں چوری کرنا حلال ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ چوری کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام کیا ہے، اور اللہ نے چور اور چورن کی یہ سزا بتائی ہے، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کوئی چوری کرے اور وہ چوری بھی نصاب برابر ہو، جو اس کی لمٹ ہے اتنی یا اس سے زیادہ وہ چوری کر لیتا ہے، تو قرآن مجید سورۃ المائدہ نے بتایا کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اب مہنگائی ہے، ہاں جی، گھی کا ریٹ بہت زیادہ ہے، آٹا 120 140 روپے ہے، پٹرول 270 75 روپے ہے، ہاں جی، ہوائی جہاز کی ٹکٹ وہ 1.5 لاکھ کے آس پاس ہے، عمرہ جو 70,000 میں تھا اب وہ 3.5 4 5.5 لاکھ روپے میں ہے۔ اس مہنگائی کے اندر جب آدمی کی آمدنی کم ہے اور ذرائع اخراجات وہ زیادہ ہیں تو کیا چوری کرنا جائز ہے؟ اسلام چوری کو حرام بتاتا ہے، اور اسلام وہ دین ہے کہ اگر 275 روپے لیٹر پٹرول میں بھی
کوئی اور دنیا کا شخص نہیں، صرف مسلمان ہی اسلام پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جائے، اللہ کی قسم کھا کر میں قرآن کو سامنے رکھ کر یہ کہتا ہوں، پٹرول 275 کی بجائے 1075 روپے ہو تب بھی مسلمانوں کے ملکوں میں بدحالی نہیں آ سکتی۔ مہنگائی ضرور ہوگی لیکن بدحالی نہیں ہوگی، قحط سالی نہیں ہوگی، مارا ماری نہیں ہوگی، لوٹ مار نہیں ہوگی۔ وہ کس طرح؟ وہ اسلام کا نظام انفاق ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ تو جب ہم اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کریں گے، دو طرح کا خرچ کرنا ہے۔ ایک خرچ کرنا تو یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ اور عشر کی صورت میں ہے، جب سونے والا، جب چاندی والا، جب روپے پیسے جمع کر کے رکھنے والا، جب کاشتکار اپنی گندم، چاول اور جو کی کٹائی کے موقع پر زکوٰۃ دے گا، ہر زمیندار اگر حلالی بن کر صحیح معنوں میں زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دے، مہنگائی کا دور دور تک نام و نشان نہیں رہے گا۔ یہ کاشتکار ہے، یہ زمیندار ہے، اس کے ذمے بنے کہ یہ 50 گٹو اس نے زکوٰۃ کے عشر کے نکالنے ہیں، اور یہ 50 گٹو میں سے فقط 1 گٹو عشر دیتا ہے۔ اب بتائیے کہ اللہ اپنا عذاب نازل کرے گا یا اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے گا؟ یہ پیسے والا بندہ ہے، اس کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، اور وہ 7.5 اور 52.5 تولے ہے، صرف 1 ہول نہیں گزرا، اس پر سالوں کے سال بیت گئے، مگر یہ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نہیں دیتا۔ یہ خبیث کہتا ہے کہ اگر میں نے زکوٰۃ دے دی تو اللہ نے غریب کو دینا ہوتا تو خود اپنے پاس سے دیتا، مجھے کیوں دینی ہے؟ تو پھر اللہ کا عذاب ہی آئے گا، اللہ کی رحمتیں نہیں برستی۔ اگر زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، مسلمان کبھی بھی بدحال نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ اکبر، اسلام نے صرف فرضی زکوٰۃ نہیں رکھی، نفلی طور پر بھی اسلام نے انفاق بتایا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا بتلایا، اور وہ اللہ نے اہل ایمان کی صفت بتائی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اہل ایمان اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عظیم الشان صحابی ہیں، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو طلحہ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک قیمتی باغ عطا فرمایا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، جب اللہ نے قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، فرمایا کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں اپنا پسندیدہ ترین مال خرچ نہ کر دو۔ اور ابو طلحہ، انہوں نے فری میں اور مفت میں، بغیر کسی زکوٰۃ، بغیر کسی عشر کے، اپنا پورا کا پورا باغ فی سبیل اللہ وقف کر دیا کہ یہ میں پورے کا پورا باغ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے وہاں جتنی بھی مہنگائی ہو جاتی، کوئی بھوکا رات کو بھوکا ہو کر نہیں سوتا، کوئی بچوں کا باپ اپنے بچوں کو زہر دے کر خودکشی کر کے نہیں مرا کرتا تھا۔ اور یاد رکھیے کہ کل قیامت کے دن اللہ نے صرف ان IMF کے گماشتوں، ہمارے حکمرانوں کا گریبان نہیں پکڑنا، اللہ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کو بھی پکڑنا ہے۔ وہ شخص جس کے گھر میں مہینے بھر کا آٹا اور راشن موجود ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا سویا ہے، اللہ نے کل قیامت کے دن اس کا بھی گریبان پکڑ لینا ہے۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ تو اللہ تو نہ کھاتا ہے نہ اللہ پیتا ہے۔ کیا مقصد ہوگا؟ اللہ یہ بتانا چاہے گا کہ تیرا پڑوسی بھوکا تھا، پیاسا تھا، تو نے اپنے پڑوسی کو کبھی نہیں پوچھا، نہ کھانے میں نہ پینے میں۔
سنت کیا ہے، حدیث کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم شوربہ بناؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈالو۔ کتنی خوبصورت بات بتائی۔ اب ہم قورمہ اور روسٹ جب بنا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، تو پیارے نبی فرماتے ہیں شوربہ بناؤ تو پانی زیادہ ڈالو۔ جہاں آپ نے اس میں 4 کپ پانی ڈالا، 1 کپ پانی زیادہ کر دیں۔ اور پھر فرمایا کہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ اپنے پڑوسی کو یاد رکھنا ہے۔ سالن بناؤ، 1 کپ پانی زیادہ ڈال دو، اور اپنے پڑوسی کو بھی پوچھو کہ کہیں وہ بھوکا اور پیاسا تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال، ہم اپنا گریبان خود ہی بٹن کھول کے دیکھ لیں کہ ہماری کیا صورت حال ہے۔ تو جب ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے، زکوٰۃ ہے یا عشر ہے یا فی سبیل اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہوگا، مہنگائی چاہے IMF کے گماشتے آسمان پر لے جائیں، مسلمان ملک کبھی بھی بدحال نہیں ہو سکتے۔ اور ہماری مثال آج کی دنیا میں ہمارے لیے مثال موجود ہے۔ المملکہ العربیہ سعودیہ کے اندر مہنگائی کے باوجود وہاں اللہ نے لوگوں کو یہ دل دیا کہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اور ہر بندہ ہی وہاں پر آسودہ حال ہے۔ کیوں کہ اگر غریب بھی ہے تو وہ پیٹ بھر کر کے کھا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے ایک موذی بندے کا بھی، ایک موذی شخص کے متعلق بھی آگاہ فرمایا۔ یہ سورۃ البلد ہے، لا اقسم بہذا البلد۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسے موذی انسان کا ذکر فرمایا جس کو جب کہا جاتا کہ تو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کر، وہ لوگوں سے جھوٹ بولتے ہوئے کیا کہتا؟ یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا کہ میں نے تو اپنا سارا مال برباد کر ڈالا ہے۔ اہلکت بمعنی انفقت، کہ میں نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے۔ جب بھی کوئی آتا، آج بھی لوگوں کا یہ حال ہے کہ مختلف بہانے ہوں گے۔ کوئی اللہ کی راہ میں مانگنے والا آ گیا، کہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑ گیا تو خرچ نہیں کرتا۔ تو یہ وہ شخص تھا مکہ والوں میں یا اس سے پہلے میں، یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا کہ میں نے تو اپنا پورا مال ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، پورا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ لوگ بھی سمجھتے کہ حضرت ٹھیک فرما رہے ہوں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا یہ بندہ یہ گمان کرتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا؟ لوگ تو اس کے دھوکے میں آ گئے۔ کیا اللہ بھی اسے نہیں دیکھ رہا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے؟ اور فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مال خرچ کہاں پر کرنا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، غلام آزاد کرنے میں مال خرچ کرنا ہے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا مہنگائی کے دنوں میں، بھوک کے دنوں کے اندر غریب لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اور وہ کون سے لوگ؟ یتیماً ذا مقربہ، جو قریبی خاندان میں یتیم، غریب، فقیر اور مسکین لوگ موجود ہیں۔ او مسکیناً ذا متربہ، یا مسکین اور غریب الحال آدمی۔ تو چاہیے یہ کہ آدمی ان لوگوں پر خرچ کرے۔ اور اللہ نے اسلام میں 2 طرح کے خرچ کرنے بتائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے دونوں طرح کا خرچ کیا۔ ایک یہ خرچ کرنا ہے کہ سونا ہے، چاندی ہے، گندم ہے، چاول ہے، زکوٰۃ دو اور عشر نکالو۔ اور ایک یہ خرچ کرنا ہے کہ آپ کے پاس ان میں سے کچھ بھی نہیں، تو فی سبیل اللہ کی راہ کے اندر اللہ کا مال خرچ کرو۔ جناب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے گھر سے سوئی اور دھاگا تک اٹھا کر اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دیا۔ اور جناب حضرت عثمان اور عبد الرحمن بن عوف صحابہ جیسے لوگوں نے لاکھوں اور کروڑوں کا مال خرچ کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار
ان آیات پر کما حقو ایمان لانے اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ